السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 57 ایپیسوڈ نمبر 57 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم اور آپ سچی حکایات کے چوتھے باب سے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے درس کو آگے بڑھانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 161، فاروق اعظم کی شہادت۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے ماری۔ آپ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی تعبیر بیان کی، فرمایا کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتیں تب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی ایک آتش پرست نے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر زخم آ گیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ راستے میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کو شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری صحابی نے اس پر اپنا کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھوں کی چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا۔ خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا؟ ابن عباس نے عرض کیا، ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا۔ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کا حال پوچھنے کے لیے آتے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس واپس بلاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے، تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کے عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے کہ آپ اپنے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں ام المومنین بھی حضرت عمر فاروق اعظم کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کی شان کو زیادہ پسند کرتی ہوں،
اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں انہیں دفن کیا جائے۔ جب حضرت عبداللہ وہاں سے اجازت لے کر واپس آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اجازت دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم یہ کام ضرور کرنا، جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جا کر رکھنا اور کہنا اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دے دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ پھر فرمایا بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دو تاکہ میں سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھ بند کر دینا، میرے کفن میں درمیانی خرچ کرنا، فضول خرچی ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک اچھا ٹھہروں تو مجھے دنیا کے کفن سے بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہان کی دولت و سامان اس وقت میرے پاس ہوتی میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی میں آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں آپ تو برائے نام ہی قیامت کے ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، سید المومنین ہیں، آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی، سخت تکلیف کے باوجود جوش اور شوق سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا اے ابن عباس کیا تو ان باتوں کی گواہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں اور انتقال فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بلند آواز سے عرض کیا گیا اے ام المومنین جنازہ عمر کا حاضر ہے، اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر حکم ہو تو حجرے شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روتی جاتی تھیں اور فرماتی تھیں میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ جس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگ گیا، سارے دن مدینے میں اندھیرا رہا، اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا ایک قیامت کا منظر سا نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے اے ماں کیا آج قیامت ہے؟ ماں کہتی تھی نہیں، آج امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد وصال حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے امیر المومنین کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑا رحم کرنے والا پایا۔ سبق: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بلا شبہ جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی تو دیکھیے کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے کے خوف کا اظہار فرماتے ہیں۔ نزع کا عالم مگر خلاف شرع بات نہیں دیکھ سکتے، نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف بات سے بیزار رہنا چاہیے، اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم بھی بڑے خوش قسمت تھے، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کو جگہ مل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔